السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ابھی میں اسی ٹیکسٹ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا اور امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس جو ٹیکسٹ کا سیکشن ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے. میں انگلش کا سینٹینس پڑھوں گا, اس کو ریڈ کروں گا اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا اردو میں. I know there are people, میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں who don't quite agree with the division of India, جو کہ بالکل انڈیا کی یا ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ متفق نہیں ہیں, and the partition of the Punjab and Bengal, اور اسی طرح سے پنجاب اور بنگال کی تقسیم سے. Much has been said against it, بہت کچھ ہندوستان کی تقسیم اور پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے خلاف کہا گیا. But now that it has been accepted, لیکن اب کیونکہ اس کو تسلیم کیا جا چکا ہے, it is the duty of every one of us, تو اب ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے to loyally abide by it, کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کریں, and honorably act, اور عزت و احترام کے ساتھ عمل پیرا ہوں according to the agreement, اس معاہدے کے مطابق, which is now final, جو کہ اب آخری ہے. یعنی کہ قائد اعظم یہاں پہ انڈیا کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی تقسیم جو ہے وہ فائنل ڈیسیجن ہے اور لوگوں کو اب اس کے ساتھ متفق ہونا پڑے گا. اور کیونکہ اس کو کانسٹیٹیوشنلی یا آئینی طور پر تقسیم کیا جا چکا ہے, لہٰذا اب کوئی دوسرا حل موجود نہیں ہے یا کوئی دوسرا آپشن اب موجود نہیں ہے. قائد اعظم نے نیکسٹ کہا, بٹ یو مسٹ ریممبر, لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے, ایز آئی ہیو سیڈ, جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں, دیٹ دس مائٹی ریولوشن, کہ یہ طاقتور انقلاب, دیٹ ہیز ٹیکن پلیس, جو کہ وقوع پذیر ہو چکا ہے, از انپریسیڈنٹڈ, یہ بے مثل ہے. یہاں پہ قائد اعظم جو ہیں وہ انڈیا کی تقسیم کو ریولوشن کہہ رہے ہیں, مائٹی ریولوشن کہہ رہے ہیں, یعنی کہ طاقتور انقلاب, اور وہ اس طاقتور انقلاب کو بے مثل کہہ رہے ہیں, یعنی کہ ایسی چیز جس کی مثال نہ ملتی ہو. آگے قائد اعظم کہہ رہے ہیں, ون کین کوائٹ انڈرسٹینڈ دا فیلنگ, یعنی کہ ہر ایک شخص ان جذبات کو اچھی طرح سے بالکل سمجھ سکتا ہے, دیٹ ایگزسٹ بٹوین دا ٹو کمیونٹیز, جو کہ دو طبقوں کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں. ویئر ایور ون کمیونٹی, جہاں پہ ایک طبقہ جو ہوتا ہے از ان میجورٹی, اکثریت میں ہوتا ہے, اینڈ دا ادر از ان مینورٹی, اور دوسرا طبقہ اقلیت میں ہوتا ہے. یہاں پہ قائد اعظم جو ہے ایکچولی ہندو اور مسلمانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یعنی کہ پورے ہندوستان میں ہندو جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں اور میجورٹی میں تھے اس وقت, اور مسلمان جو تھے وہ منارٹی میں تھے. بٹ دا کوسچن از, لیکن سوال یہ ہے کہ ویدر اٹ واز پاسبل اور پریکٹیکیبل, آیا کہ ممکن تھا یا عملی طور پر ایسا ہو سکتا تھا, ٹو ایکٹ ادر وائز, کہ ہم کسی دوسری طرح سے کام کرتے, دین واٹ ہیز بین ڈن, اس کی نسبت جو کہ ہو چکا ہے. یعنی کہ قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی تقسیم جو ہے وہ ہو چکی ہے اور کوئی دوسرا حل ممکن نہیں تھا. A division has to take place, اس تقسیم کو ہونا ہے, on both sides, دونوں اطراف پر, in ہندوستان and پاکستان, ہندوستان میں اور پاکستان میں, there are sections of people, لوگوں کے کچھ طبقے ہیں, who may not agree with it, جو کہ اس کے ساتھ شاید اتفاق نہ کرتے ہوں, who may not like it, جو شاید اس کو پسند نہ کرتے ہوں, but in my judgment, لیکن میری رائے میں there was no other solution, کوئی دوسرا حل موجود نہیں تھا. and I am sure, اور مجھے یقین ہے, the future history, کے آنے والی تاریخ, یعنی کہ مستقبل کی تاریخ, will record its verdict, وہ اپنا فیصلہ دے گی in favor of it, اس تقسیم کے حق میں. verdict بولتے ہیں فیصلے کو, ڈیسیجن کو. اینڈ وٹ از مور, اور مزید کیا ہے,
اٹ ول بی پروو بائی ایکچوئل ایکسپیرئنس، یعنی کہ حقیقی تجربہ جو ہے اس سے اس بات کو ثابت کیا جائے گا ایز وی گو آن، جیسے ہی ہم آگے جائیں گے، دیٹ اٹ واز دا اونلی سلوشن آف انڈیاز کانسٹیٹیوشنل پرابلم، کہ یہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کا واحد حل تھا. یعنی کہ ہندوستان کی تقسیم جو تھی، جہاں تک ہندوستان کا آئین ہے، تو اس آئین کو برقرار رکھنے کے لیے، تو اس آئین کو اس آئین کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ انڈیا کی تقسیم کی جا سکے. اینی آئیڈیا آف یونائٹڈ انڈیا، یعنی کہ کسی بھی قسم کا متحدہ ہندوستان کا خیال could never have worked، وہ کام نہیں کر سکتا تھا. اینڈ ان مائی ججمنٹ، اور میری رائے میں، اٹ ووڈ ہیو لیڈ اس ٹو اے ٹیریفک ڈیزاسٹر، یہ ہمیں ایک بہت ہی بری قسم کی آفت کی جانب لے جاتا. یعنی کہ اگر انڈیا کی تقسیم نہ ہوتی تو ہم یقیناً ایک بڑی آفت کی جانب جا سکتے تھے. مے بی دیٹ ویو از کریکٹ، ہو سکتا ہے کہ یہ نقطہ نظر ٹھیک ہو. مے بی اٹ از ناٹ، ہو سکتا ہے کہ یہ نقطہ نظر ٹھیک نہ ہو. دیٹ ریمینس ٹو بی سین، اس کو ابھی دیکھنا باقی ہے. آل دا سیم، اسی طرح سے ان دس ڈویژن، اس تقسیم میں، اٹ واز امپاسبل ٹو ایوائڈ دا کوشچن آف مینارٹیز، یعنی کہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے اس تقسیم میں ناممکن تھا کہ جو اقلیتیں ہیں ان کے سوال کو نظر انداز کیا جا سکے. بینگ ان ون ڈومینین اور دا ادر، چاہے وہ ایک سلطنت میں ہوتی یا دوسری سلطنت میں، یعنی کہ چاہے وہ ایک ریاست میں ہوتی یا دوسری میں، یعنی کہ چاہے وہ پاکستان میں ہوتی یا ہندوستان میں. ناؤ دیٹ واز انوائڈیبل، اب یہ ناگزیر تھا، یعنی کہ اس کو ہونا تھا. دیر از نو ادر سلوشن، تو کوئی بھی دوسرا حل نہیں ہے. ناؤ وٹ شیل وی ڈو، اب ہم کیا کریں گے. ناؤ اف وی وانٹ ٹو میک دس گریٹ اسٹیٹ آف پاکستان، اب اگر ہم اس پاکستان کی اس عظیم ریاست کو بنانا چاہتے ہیں ہیپی، خوش اینڈ پراسپرس اور خوشحال، وی شوڈ ہولی اینڈ سوللی کانسنٹریٹ، تو ہمیں مکمل طور پر توجہ دینی چاہیے آن دا ویل بینگ آف دا پیپل، لوگوں کی بہتری پر، اینڈ اسپیشلی آف دا ماسز اینڈ دا پور، اور خاص طور پر عوام پر اور غریب لوگوں پر. اف یو ول ورک ان کوآپریشن، اگر آپ تعاون کے ساتھ کام کرو گے، کوآپریشن مین تعاون. فارگیٹنگ دا پاسٹ، ماضی کو بلاتے ہوئے، فارگیٹ مین بلا دینا، پاسٹ مین ماضی. بریئنگ دا ہیچٹ، آپس کے تنازعات کو دفن کرتے ہوئے، بری مین دفن کر دینا. یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ، تو پھر آپ کامیاب ہو جاؤ گے. ٹو سکسیڈ مینز کامیاب ہو جانا. اف یو چینج یور پاسٹ، اگر آپ اپنے ماضی کو بدلو گے، اینڈ ورک ٹوگیدر، اور اکٹھے مل کر کام کرو گے، ان اے اسپرٹ دیٹ ایوری ون آف یو، ایک جذبے کے ساتھ، تو پھر آپ میں سے ہر ایک، نو میٹر ٹو وٹ کمیونٹی ہی بلانگس، اس سے لا تعلق کہ اس کا تعلق کون سے طبقے سے ہے. نو میٹر وٹ ریلیشنس ہی ہیڈ ود یو ان دا پاسٹ، اس سے لا تعلق کہ اس کا کس قسم کا تعلق تھا آپ کے ساتھ ماضی میں. نو میٹر وٹ از ہز کلر، اس سے لا تعلق کہ اس کا رنگ کیا ہے. کاسٹ، نسل، اس کی نسل کیا ہے. اور کریڈ، جو اس کا عقیدہ کیا ہے. از فرسٹ، سیکنڈ اینڈ دا لاسٹ، وہ پہلے، دوسرے اور آخری درجے پر. اے سٹیزن آف دس اسٹیٹ، اس ریاست کا شہری ہے. ود ایکول رائٹس، مساوی حقوق کے ساتھ. پریویلیجز، مراعات کے ساتھ. پریویلیجز مین فیسلٹیز، مراعات. اینڈ اوبلیگیشنز، اور فریضوں کے ساتھ. اف دیر فرائض یعنی کہ ڈیوٹیز. اف there will be no end to the progress you will make، تو پھر اس ترقی کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا جو کہ آپ کرو گے. I cannot emphasize it too much، میں اس بات پر بہت زیادہ زور نہیں ڈال سکتا. emphasize mean زور ڈالنا.
We should begin to work in that spirit. ہمیں اسی جذبے کے ساتھ کام کرنا شروع کرنا چاہیے. begin mean شروع کرنا. and in the course of time اور وقت کے ساتھ ساتھ all these angularities of the majority and the minority communities اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے تنازعات جو ہیں اینگولیرٹیز مین تنازعات، یہ سارے تنازعات جو ہیں اکثریت اور اکثریتی اور اقلیتی طبقوں کے دا ہندو کمیونٹی اینڈ دا مسلم کمیونٹی، جس میں ہندو کمیونٹی ہے جو کہ اکثریت میں ہے اینڈ دا مسلم دوسری مسلم کمیونٹی ہے جو کہ اقلیت میں ہے. ایون بیکاز ایز ریگارڈز مسلمس، کیونکہ جہاں تک مسلمانوں کا احاطہ کے تعلق ہے، یو ہیو پٹھانس، پنجابیز، شیعہ، سنیز اینڈ سو آن. تو آپ میں پٹھانس بھی ہیں، آپ میں پنجابی بھی ہیں، آپ میں شیعہ بھی ہیں اور آپ میں سنی بھی ہیں. اینڈ امانگ دا ہندوز، اور اسی طرح ہندوؤں کے درمیان یو ہیو برہمنس، آپ میں برہمنس ہیں، وشواناوس آپ میں وشواناوس ہیں، کھتریز آپ میں کھتریز ہیں، آلسو بنگالیز اور بنگالی بھی ہیں، مدراسیز اینڈ سو آن اور اس طرح سے مندراسی بھی ہیں. ول وینش، تو یہ ساری جو آپس کے تنازعات ہیں ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ وینش مین غائب ہو جانا. انڈیڈ اف یو آسک می، حقیقت میں اگر آپ مجھ سے پوچھو، this has been the biggest hindrance in the way of India، تو یہ انڈیا کے یا ہندوستان کے راستے میں بڑی رکاوٹ رہے ہیں. to attain freedom and independence، آزادی اور خود مختاری حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ آپس کے تنازعات جو ہیں وہ ہندوستان کے راستے میں آزادی اور خود مختاری حاصل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ رہے ہیں. We would have been a free people long ago، بہت عرصہ پہلے ہمیں آزاد لوگ ہو جانا چاہیے تھا. No power can hold another nation، کوئی بھی طاقت جو ہے کسی قوم کو قابو میں نہیں رکھ سکتی. اسپیشلی a nation of 400 million souls in subjection، خاص طور پر ایک قوم جو کہ 400 ملین افراد پر مشتمل ہے، اس کو محکوم نہیں رکھ سکتی. ان سبجیکشن مین محکومیت میں، اور یہاں پہ سولز کا مطلب ہے افراد. Nobody could have conquered you، کوئی بھی آپ کو فتح نہیں کر سکتا تھا، یعنی کہ انگریز یہاں پہ آئے اور انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو فتح کر لیا. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ nobody could have conquered you، کہ کوئی بھی آپ کو فتح نہیں کر سکتا تھا. conquer mean فتح کرنا. and even if it had happened، اور اگرچہ یہ ہو چکا تھا، یعنی کہ اگرچہ آپ پہ فتح انگریزوں نے پا لی تھی، nobody could have continued its hold، تو کوئی بھی اپنے قابو کو، ہولڈ مین قابو یعنی کہ کنٹرول، تو کوئی بھی اپنے کنٹرول کو یا قابو کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا آن یو آپ پر، فار اینی لینتھ آف ٹائم کہ وقت کے کسی بھی عرصے کے لیے، بٹ فار دس لیکن اس عرصے کے لیے، یعنی کہ آپ پر انگریزوں نے فتح حاصل کی اور کافی عرصے تک حکمرانی آپ پہ انہوں نے رکھی. Therefore چنانچہ we must learn a lesson from this، چنانچہ ہمیں اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے. you are free، آپ آزاد ہو. you are free to go to your temples، آپ آزاد ہو اپنے مندر جانے کے لیے. temples mean مندر، یعنی کہ یہاں پہ قائد اعظم جو ہیں وہ ہندوؤں سے مخاطب ہیں کہ آپ بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھو اور آپ اپنے طور طریقے سے اپنے مندر جا کر اپنی عبادت کر سکتے ہو. you are free to go to your mosque، آپ لوگ آزاد ہو اپنی مساجد جانے کے لیے. یہاں پہ قائد اعظم بات کر رہے ہیں مسلمانوں سے. آر ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ، یا کسی اور عبادت کی جگہ کو جانے کے لیے. ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، پاکستان کی اس ریاست میں. یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کاسٹ نسل سے ہو، اور کریڈ یا عقیدے سے ہو. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ، اس کا تعلق ریاست کے کاروبار سے بالکل نہیں ہونا چاہیے. ناؤ آئی تھنک، اب میں سوچتا ہوں وی شوڈ کیپ دیٹ ان فرنٹ آف اس، کہ ہمیں اس بات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے ایز آر آئیڈیل، اپنے نصب العین کے طور پر، یعنی کہ اپنے بڑے مقصد کے طور پر. اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ، اور آپ یہ
اور آپ یہ معلوم کر لو گے ان دا کورس آف ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ، ہندوز وڈ سیز ٹو بی ہندوز، کہ ہندو اپنے آپ کو ہندو کہلانا بند کر دیں گے، اینڈ مسلمس وڈ سیز ٹو بی مسلمس، اور مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانا بند کر دیں گے. ناٹ ان دا ریلیجیس سینس، مذہبی اعتبار سے نہیں، بیکاز دیٹ از دا پرسنل فیتھ آف ایچ انڈیویژول، کیونکہ مذہب جو ہے وہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے. بٹ ان دا پولیٹیکل سینس، لیکن سیاسی طور پر، ایز سٹیزنس آف دا اسٹیٹ، ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے. ویل جینٹلمین، بہت خوب شریف لوگوں، آئی ڈو ناٹ وش ٹو ٹیک اپ اینی مور آف یور ٹائم، میں خواہش نہیں کرتا آپ کا مزید وقت لینے کے لیے. اینڈ تھینک یو، اور آپ کا شکریہ، اگین دوبارہ، فار دا آنر، اس عزت احترام کے لیے، یو ہیو ڈن ٹو می، جو کہ آپ نے مجھے دی ہے. آئی شیل آلویز بی گائیڈیڈ بائی دا پرنسپلس آف جسٹس اینڈ فیئر پلے. قائد اعظم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ انصاف اور اچھا برتاؤ جو ہے اس کے اصول میرے رہنمائی اصول ہوں گے. فیئر پلے مین اچھا برتاؤ. وداؤٹ اینی ایز از پٹ ان دا پولیٹیکل لینگویج پریجوڈس، یعنی کہ جیسا کہ سیاسی زبان میں کہا جاتا ہے بغیر کسی تعصب کے، اور ill will یا بری نیت سے. ill will مین بری نیت. ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں، پارشیلٹی اور فیورٹزم، دوسرے الفاظ میں جانبداری، یا پھر بغیر یا پھر دوسرے کے حق میں بلا ضرورت چلے جانا. مائی گائیڈنگ پرنسپل ول بی جسٹس اینڈ کمپلیٹ امپارشیلٹی، انصاف اور مکمل غیر جانبداری میرے رہنمائی اصول ہوں گے. اینڈ آئی ایم شیور دیٹ، اور مجھے یقین ہے کہ ود یور سپورٹ اینڈ کوآپریشن، کہ آپ کی مدد اور آپ کے تعاون کے ساتھ، آئی کین لک فارورڈ ٹو پاکستان، میں پاکستان کو مستقبل میں دیکھ سکتا ہوں، بیکمنگ ون آف دا گریٹسٹ نیشنز آف دا ورلڈ، دنیا کی عظیم قوموں میں سے ایک بنتے ہوئے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ٹرانسلیشن تھی اردو میں. سو ہمارا ٹیکسٹ جو ہے جناز ویژن آف پاکستان ختم ہو چکا ہے، اور نیکسٹ ہم ایکسرسائز کریں گے. تھینک یو ویری مچ.